سیزارے مورے کی کارروائیوں کے بعد سیلی میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ وہ جزیرہ جو صدیوں سے خوف، قتل اور خفیہ طاقت کا مرکز رہا تھا، اب ظاہر پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ گاؤں کے بازار کھلے تھے، لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور کاروباری افراد اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہر کسی کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے مافیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مگر تاریخ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ مافیا کبھی اچانک ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ مورے نے کوسا نوسٹرا کے جسم کو تو شدید زخم دیے تھے، مگر اس کی روح ابھی زندہ تھی اور وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ مورے کی سختیوں کے نتیجے میں بہت سے مافیا سردار گرفتار ہوئے، کچھ کو طویل قید کی سزائیں ہوئیں اور کئی ایسے تھے جو سیلی چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گئے۔ خاص طور پر امریکہ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا، جہاں پہلے ہی سسیلی سے تعلق رکھنے والے مجرم خاندان منظم ہو رہے تھے۔ نیو یارک، شکاگو اور نیو جرسی جیسے شہروں میں یہ لوگ خاموشی سے اپنے نیٹ ورکس مضبوط کرنے لگے، جبکہ سیلی میں پیچھے رہ جانے والے ارکان نے خود کو پس منظر میں چھپا لیا۔ یہ مافیا کی پرانی حکمت عملی تھی، سامنے سے غائب ہو جانا مگر اندر ہی اندر جڑیں مزید گہری کر لینا۔ جب بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا تو تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں اٹلی ایک اور بڑے بحران کی طرف بڑھنے لگا۔ یورپ میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور موسولینی کی فاشسٹ حکومت اپنی تمام تر توجہ بیرونی دشمنوں اور فوجی مہمات پر مرکوز کر چکی تھی۔ ریاست کی یہ کمزوری مافیا کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہوئی۔ جب حکومت کی نظریں محاذوں پر تھی، تب سیلی کے اندر طاقت کے توازن میں خاموش تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ قانون ایک بار پھر سے کمزور پڑنے لگا، اور جہاں قانون کمزور ہو وہاں مافیا خود بخود سانس لینے لگتی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1943 میں جب دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج نے سیلی پر قبضہ کیا تو تاریخ کا ایک اہم موڑ آیا۔ امریکی اور برطانوی حکام کو مقامی انتظام چلانے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو علاقے کو جانتے ہوں اور عوام پر اثر رکھتے ہوں۔ افسوسناک پہلو یہ تھا، انہیں ایسے لوگ مافیا میں ہی نظر آئے جن افراد کو موسولینی کے دور میں فاشزم کے مخالف یا سیاسی قیدی سمجھ کر قید کیا گیا تھا۔ ان کے خیال یہ لوگ مافیا نہیں بلکہ سیاسی قیدی تھے، انہیں رہا کر دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہی لوگ پرانے مافیا سردار تھے۔ اسی فیصلے نے کوسا نوسٹرا کو نئی زندگی دے دی، کیونکہ اب وہ ریاستی طاقت کے سائے میں دوبارہ متحرک ہو رہی تھی۔ جنگ کے بعد برسوں میں سیلی کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا، مگر پرانے طریقے ختم نہیں ہوئے۔ انتخابات ہوئے، جمہوریت کا نعرہ بلند ہوا، لیکن ووٹ اب بھی خوف اور دباؤ کے تحت ڈالے جاتے تھے۔ مافیا نے سیاست کو اپنا نیا ہتھیار بنا لیا، اور یوں وہ بندوق کی بجائے اثر و رسوخ کے ذریعے طاقت حاصل کرنے لگی۔ اسی دوران امریکہ میں موجود سسیلین مافیا خاندان پہلے سے ہی زیادہ منظم اور خطرناک ہو چکے تھے، اور سسیلی اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ مگر مضبوط رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں کوسا نوسٹرا نے اپنی طاقت کو ایک نئی سطح پر پہنچایا جب اس نے منشیات کے عالمی کاروبار میں قدم رکھا۔ افغانستان سے افیون مختلف ملکوں کے راستے یورپ، سیلی میں تیاری اور پھر امریکہ میں فروخت ہوتی تھی۔ یہ پورا نیٹ ورک بعد میں پیزا کنیکشن کے نام سے بدنام ہوا۔ اس کاروبار نے مافیا کو بے پناہ دولت دی، اور اس دولت نے اسے پہلے سے زیادہ بے رحم اور بے شمار طاقتور بنا دیا۔ اب مافیا صرف دیہاتی سرداروں تک محدود نہیں رہی تھی، یہ ایک عالمی تنظیم بن چکی تھی جس کے لوگ سوٹ پہن کر عدالتوں، بینکوں اور سیاست کے اندر بیٹھے تھے۔ سیزارے مورے نے مافیا کو یہ سبق ضرور دیا تھا کہ ریاست اگر چاہے تو اسے نقصان پہنچا سکتی، مگر وہ اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ کوسا نوسٹرا نے خود کو نئے حالات کے مطابق ڈال لیا، زیادہ خاموش، زیادہ چالاک اور پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک۔ سسیلی ایک بار پھر سے اسی سوال کے سامنے کھڑا تھا جو صدیوں سے اس کا مقدر رہا: کیا مافیا کو واقعہ کبھی ختم کیا جا سکتا ہے، یا یہ ہر دور میں نیا چہرہ پہن کر واپس آتی رہے گی؟
یا پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں ایک سزارِ مورے چاہیے ہوگا؟ آگے کیا ہوتا ہے جانیں گے اگلی قسط میں۔